یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. سیل آیا سیل. اللہ اکبر یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ. عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامک وجہ کن فکام، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے صبح والا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آج کی یہ خوبصورت سی محفل عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء خطبہ دانشوروں کو سماعت کیا، بالخصوص ہمارے بھائی حضرت علامہ صادق رضوی صاحب قبلہ سے، اور ہمارے دہلوی صاحب سے ناز شریف بھی، اور ہمارے ناظم صاحب قبلہ سے. آپ نے حضور علیہ السلام کی عظمت پر اشعار بھی سماعت کیے، اور بھی لوگوں سے سنا. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں. ہم لوگ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے اس نبی کو ہر اعتبار سے انفرادیت عطا کی ہے. ہر نبی شان والا ہوا، لیکن اپنے نبی کی جو شان ہے وہ شان اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی. اگر ہم اپنے نبی کی شان دیکھیں، دنیا کے اندر جتنے قائدین ہیں، کسی قائد کی وہ شان نہیں ہے جو اپنے قائد کی شان ہے. ہم اپنے قائد کی زندگی کو دیکھیں، اگر ان کی صورت دیکھیں تو ان کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں ہے. تیری صورت سے نہیں ملتی ہے کسی کی صورت، تیری صورت سے نہیں ملتی ہے کسی کی صورت. ہم زمانے میں تیرا تصور لیے ڈھونڈتے ہیں، ہم زمانے میں تیرا تصور لیے. تصویر اس لیے نہیں کہتا کہ ان کی تصویر بنی ہی نہیں سکتی، کسی ہاتھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کی تصویر بنا سکے. اس لیے کہ قدرت نے ان کو بنانے کے بعد پھر ان جیسے بنانے کے لیے اپنا قلم توڑ دیا ہے. جب قلم نے قدرت نے توڑ دیا ہے تو کس قلم میں طاقت تھی جو ان کی تصویر بنا سکے. ہاں، مومنوں کے دلوں
کو یہ شرف ضرور ہے کہ جہاں تصویر نہیں بن سکتی وہاں تصور کام آتا ہے. کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے, کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے, کہ آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں میں, کہ آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں میں, اور یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے, یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں, کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں. اپنے قائد کی شان یہ ہے کہ ان جیسی صورت کسی کی صورت نہیں ہے, وہ صورت میں بھی بے مثال ہے, وہ سیرت میں بھی بے مثال ہے, وہ انداز زندگی میں بھی بے مثال ہے, وہ طاقت میں بھی بے مثال ہے, وہ قوت میں بھی بے مثال ہے. اللہ اکبر. اگر صرف ان کے لعاب کی بات کریں, لعاب کہتے ہیں تھوک کو, تھوک کو لعاب کہتے ہیں. ادب کی وجہ سے الفاظ کے انتخاب کچھ شخصیات کی بنیاد پر الگ کیے جاتے ہیں. ذرا غور کرنا مسلمانوں, تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے جلسہ منعقد کرنے والوں, سنو اپنے نبی کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ, اس لیے کہ ایمان کی جان حضور کو ماننا ہے, ایمان کا ایمان حضور کو ماننا ہے. اگر حضور کو نہیں جانتے اور مانتے تو کروڑوں مرتبہ کلمہ پڑھ لو, تمہیں کچھ نصیب نہیں ہو سکتا. آؤ نا ذرا دیکھو خدا نے تمہیں کتنا خوش نصیب بنایا. ارے 70 انبیاء جس کا امتی بننے کی دعا کرتے رہے, آخر وہ نبی کیسا شان والا ہوگا کہ انبیاء جس کا امتی بننے کی دعا کرتے تھے. لیکن مسلمانوں تم اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ خدا نے بن مانگے انہی انبیاء کے صدقے میں تمہیں محبوب کا امتی بنا دیا ہے. کس قدر تم شان والے ہو. میں اکثر مسلمانوں کو کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ وہ مقدر کا سکندر تھا, وہ سکندر مقدر والا تھا. میں نے کہا اگر سکندر میرے دور میں ہوتا تو میں اس کا دامن پکڑ کے کہتا کہ تو میرے مقدر پہ ناز کر, تو ہم مسلمانوں کے مقدر پہ ناز کر. تیرا مقدر کیا ہے میرے مقدر کے سامنے کہ تو نے اتنی محنت کی ہے سکندر, تجھے آدھی دنیا ملی مگر جب تو مر رہا ہے تو جنازے میں خالی ہاتھ جا رہا ہے, اور مجھے دیکھ تجھے آدھی دنیا ملی ہے اور مجھے خدا کا محبوب کونین کا مالک ملا ہے. تو جا رہا ہے تو ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہے, اور ہم جائیں گے تو جنازے میں دامن مصطفیٰ ساتھ ساتھ لے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم خالی ہاتھ جانے والے لوگ نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ. انشاءاللہ ہم خالی ہاتھ حضور سے وفا کر لو. بھیا اس کو صحیح کر دیں. اچھا چل رہا تھا, اچھا چل رہا تھا, ہم سے کوئی دشمنی ہے؟ اچھا چل رہا تھا, اچھا چل, چھوڑ دو. آپ یہ مت سوچو کہ یہ چلا رہا ہے تو میں کم کر دوں, اس کو ویسے رہنے دو, میری عادت ہے. ارے محبوب کا ذکر اتنا چلا کے کرنا چاہتا ہوں کہ بہروں کو بھی سنائی دے. بات یہ ہے بہرے بھی سن لے کہ میرے محبوب کی ارے میدان میں اسی کی شان. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم, قائد تو وہی ہوتا ہے جس کی شان میدان میں پڑھی جاتی ہے. کسی کا قائد تو لاؤ ایسا ہمارے قائد کی طرح. ہمارا قائد وہ قائد ہے. ارے پیدا ہونے میں بھی اتنا بے مثال ہے کہ اس کی پیدائش کے موقع پر آسمان کے سارے فرشتے زمین پر چلے آتے ہیں. ہمارے قائد کی ولادت اتنی بے مثال ہے. زمانے میں آئے بہت آنے والے, کوئی تجھ سے آیا نہ ہو آنے والے, سراج منیرہ لقب پانے والے, اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, واہ واہ واہ, زندہ باد. حضور کی عظمت کا عنوان دیا ہے تو ذرا مجھ سے سنیں کہ میں حضور کی عظمت میں, اس لیے کہ حضور کی عظمت سارے عنوانوں کی جان ہے. اور یاد رکھنا حضور کی عظمت دل سے سنو گے اور سچے دل سے سنو گے تو انشاءاللہ اٹھنے سے پہلے رحمت الہی تمہاری بنائے لے گی, تمہاری مغفرت کا سامان ہوگا. اور پھر اپنا نبی تو اپنا نبی. ہم کہتے ہیں ہم بے ثبوت بات نہیں کریں گے, ثبوت کے ساتھ. کیا اپنا قائد ہے؟ ابھی میں لعاب کی بات کرنے سے پہلے اپنے قائد کی شان تو یہ ہے مستحزن کا, ہم کلمہ پڑھتے
فرماتے ہیں اگر مٹی پہ قدم رکھیں مٹی پہ قدم رکھیں تو نشان قدم نہیں پڑتا. توجہ فرمائیں ذرا غور کیجئے. میں آپ کو ہر دو جملے پہ نہیں بولوں گا کہ بولو سبحان اللہ کیونکہ میں چندے والا آدمی نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا اگر نبی کی عظمت پہ نہیں بولو گے تو قبر میں پچھتاؤ گے, کیونکہ نبی کی عظمت تو وہ ہے نا. اتنی محنت کی ان لوگوں نے لیکن آپ نے سناٹا رکھا. یہ کوئی غزل کی محفل نہیں ہے, یہ تو یار کے ذکر کی محفل ہے. ارے نبی کی عظمت بیان ہوتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا, تم کیسے چپ رہتے ہو؟ نبی کی عظمت بیان ہوتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ خود سبحان اللہ کہے جس کی شان بیان ہو رہی ہو, اور امتی چپ رہے. مجھ سے کسی نے کہا اللہ کیسے سبحان اللہ کہتا ہے؟ میں نے کہا معراج بعد میں بیان ہوئی, اللہ نے پہلے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کی شان معراج بعد میں بیان ہو رہی, پہلے اللہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ بھی سبحان اللہ کہے, تم چپ رہتے ہو. نبی کی عظمت پر تو پتھر بھی بولتے بھی ہیں, اور جو بولتا ہے نبی کی عظمت پہ وہ بھی حدیث میں آ جاتا ہے, وہ جلسوں میں بیان ہوتا ہے. وہ دنیا میں کتنے پتھر ہیں؟ کوئی پتھر ذکر کے قابل ہے؟ لیکن جس نے نبی کی عظمت پہ بولا, بولو آج تک تقریر میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بے شک بے شک. ہاں یہ نبی کی شان ہے. تو بہرحال وی آئی پی بن کے نہ بیٹھا کرو محفل, نبی کی محفل میں کسی کی برات میں نہیں آئے ہو, معراج کے دولہا کی محفل میں آئے ہو. یہاں وی آئی پی نہیں, یہاں تو دیوانے بن کے بیٹھو, یہاں تو مستانے بن کے بیٹھو. جس کی دیوانگی پسند آ گئی اس کا بیڑا یہاں بھی پار ہے وہاں بھی پار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا میں ذکر کرنے لگا ہوں, ذرا توجہ سے سننا. جب حضور کی عظمت اتنا زبردست ہو, ابھی مولانا صادق رضوی صاحب نے کہا کہ حضور کی عظمت سید بیان کرے گا, تو میرا تو دل اچھلنے لگا کہ آج میں حضور کی عظمت ہی بیان کروں گا. ہاں ورنہ اکثر مجھے لوگ اسلام معاشرہ کا عنوان دیتے ہیں, مجھے وہ پسند بھی ہے, لیکن سارے عنوانوں کی جان ہے عظمت مصطفیٰ. واہ واہ. ہاں یہ چیز آ گئی تو سب آ گیا پھر نا. اب ایسے علامہ صادق صاحب نے سب احاطہ کر لیا اسلام معاشرہ پہ, انہوں نے بول دیا ہے. لیکن آپ حضور کی عظمت پہ سن لیں تھوڑی دیر, زیادہ دیر نہیں, بس جتنا آپ کا ذوق سلامت ہے. آپ بولتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا. جس وقت آپ تھک جانا, چپ ہو جانا, پھر میں بھی چپ ہو جاؤں گا, محفل ختم ہو جائے گی. جلسے والوں نے کہا اتنی دیر بولنا, میں نے کہا میں اتنی دیر اتنی دیر نہیں, جتنا اللہ بلوانا چاہے گا اتنا بولوں گا. مجمع جتنی دیر میرے ساتھ رہے گا اتنا بولوں گا, باقی بات نہیں. ورنہ 2 منٹ میں بھی بات ہو جاتی. میں نے میرے امام کا کلام پڑھا, میری حاضری مکمل ہو گئی. لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا توجہ کریں, اپنے نبی کی عظمت کیا ہے, اپنے نبی کی شان کیا ہے. کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا. وہ مٹی پہ قدم رکھتے ہیں تو نشان قدم نہیں پڑتا, وہ مٹی پہ قدم رکھتے ہیں تو قدم کا نشان نہیں پڑتا, لیکن پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو نبی کے قدموں کا نشان پڑ جاتا ہے. اندازہ تو فرمائے یہ اپنے نبی کی شان ہے. ذرا غور تو فرمائے, قدرت نے مٹی پر نشان قدم اس لیے نہیں آنے دیا کہ حبیب اگر مٹی پر نشان قدم اوروں کی طرح پڑے گا تو تیرے قدم کے نشان پر کسی اور کا نشان قدم نہ پڑنے پائے, تیرے قدم پر کسی اور کا قدم نہ پڑنے پائے. اندازہ تو فرمائے پتھر پر نشان پڑ رہے ہیں, اس لیے جو پتھر پر نشان پڑے وہ اٹھا لیے گئے. کوئی خانقاہوں میں رکھا گیا, کوئی مسجدوں میں رکھا گیا, کوئی درسگاہوں میں رکھا گیا. اندازہ تو فرمائے. اور نبی کے نشان قدم کی عظمت بزرگوں کے نزدیک کتنی ہے. علامہ جامی نے حضور سے کہا تھا یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری, جو سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری, فدائے نقش نالینت کنم یا رسول اللہ. حضور آپ میرے گھر آئیں گے نا, حضور آپ میرے گھر آئیں گے نا, تو میں تو غریب ہوں, مسکین ہوں, فقیر ہوں, میں آپ کے لیے کیا کر سکوں گا, کوئی انتظام نہیں کر سکوں گا. بس اتنا حضور ایک بار آپ آئے تو صحیح نا, جب آپ آئیں گے تو میری چوکھٹ کے پتھر پہ آپ کے نالین کا نشان پڑے گا, اسی نشان نالین میں میں اپنے آپ کو قربان. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ 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 بہت جب جامی جیسا نشان نالین کے قربان ہو رہا, جس کے نالین کے نشان کی یہ شان ہے, اس کے تلووں کے نشان کا عالم کیا ہے. اب ان کے تلووں کے نشان کی شان جو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں اللہ اکبر, کہتے اللہ اللہ, مجھے ہاتھ آئے
اگر تاج شاہی، بریلی کے قلندر کا قلندر بیٹا کہہ رہا ہے، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کشکف شفا پر نثارا کروں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری کف سے یعنی آپ کے جو قدم کا نشان ہے اس پر میں نثار کر دوں گا. کس کو؟ تاج شاہی. مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کف شفا پر نثارا کروں میں. اور آگے کہتے ہیں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں. جس کے سر کا صدقہ مفتی اعظم جیسے لوگ ہوں، جس کے سر کا صدقہ اولیاء اللہ ہو، اس سر مبارک کی عظمت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. ذرا غور کیا آپ نے؟ ارے ان کے سر کی بات کون کرے، ان کے سر کی بات کون کرے. ان کے تلووں پر جبریل جب اپنی پیشانی رکھتے ہیں، ان کے تلووں پر جبریل کون ہے؟ پتہ ہے جبریل کون ہے؟ پتہ ہے کہاں رہتے جبریل؟ پتہ ہے کون ہے؟ یہی تو پرابلم ہے. ہاں مولانا کہہ رہے تھے سب سیکھا دین نہیں سیکھا نا، لیکن ہم آپ کو حقیر نہیں سمجھتے. آپ کے صدقے اللہ ہماری مغفرت کرے، لیکن سنو دین سیکھو. 25 سال تک دنیا سیکھی، 25 دن لگا کر کے دین بھی سیکھ لو اپنے کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھ کے. یہ جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے. جبریل کیا ہے؟ سارے فرشتوں کا. اور وہ فرشتہ وہاں رہتا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا. اس کے گھر کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. جبریل کا تعارف کراؤں تو سن لیے اگر سن سکتے ہیں. ویسے آپ کو پتا ہوگا لیکن آپ لوگ تھوڑا وی آئی پی لوگ ہیں تو ذرا جواب کم دیتے ہیں. لیکن یہ یہاں کوئی وی آئی پی نہیں، یہاں سب وی آئی پی لوگ ہیں. حضور کے غلام ہیں. تو جبریل سدرۃ المنتہا پہ توجہ کر. جبریل کہاں رہتے؟ سدرۃ المنتہا پہ رہتے، وہاں کوئی نہیں جاتا. اب توجہ کرنا، جبریل کے 600 پر ہیں. کتنے پر ہیں؟ 600 پر. ایک پر کھولتا ہے تو اس میں پوری دنیا اور سارے چیزیں سما کر آ جائے. ایک پر کھولے تو پوری دنیا کو ڈھانک لے. اس کا ایک پر کئی عالم. ایسے بڑے بڑے اس کے 600 پر ہے. اور وہ جو آتا ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں بشر کی شکل میں آتا ہے. جبریل فرشتوں کا سردار. ایک دن رسول اللہ نے فرمایا جبریل تم میرے پاس حالت بشریت میں آتے ہو، اپنی اصلی صورت مجھے دکھاؤ تاکہ میں تمہیں اصلی صورت میں دیکھوں. تو جبریل اس روایت کو مولانا روم بیان فرما رہے ہیں، عارف رومی مثنوی میں بیان کرے. حوالہ بھی یاد رکھ لیں تاکہ ایسا نہ لگے کہ رات کو سید آیا تھا اور زبردستی کچھ کا کچھ بول کر چلا گیا. ایسا نہیں، حوالہ بھی ذہن میں رکھیں. ہاں ہم لوگ گڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم امام احمد رضا کے ماننے والے پڑھنے والے لوگ ہیں. الحمدللہ. تو سن لے ذرا غور سے. اللہ ہوگا عارف رومی کہتے ہیں کیا میرے آقا نے جبریل سے کہا اور جبریل ذرا اپنی اصلیت دکھا، تیری اصلیت دکھا تاکہ میں تجھے اصلی شکل میں دیکھوں. کہ یا رسول اللہ رات کو آپ جنت البقیع میں قبرستان میں آئیے، میں اپنی اصلی شکل آپ کو دکھا دوں گا. بس پھر کیا تھا، حضور رات کو گئے، جبریل علیہ السلام قبرستان میں حضور آئے. جبریل نے اپنے پروں کو کھولا اور جبریل نے اپنی اصلیت دکھا دی، اصلی حالت. تو جبریل نے کہا میں اپنی اصلیت میں نہیں تھا تو آپ نے بشریت کے لباس میں تھا. توجہ کرنا، میں اپنی اصلیت میں نہیں تھا، بشریت کے لباس میں تھا. تو آپ نے مجھے کہا کہ پردہ اٹھا بشریت کا اور اپنا آپ دکھا. تو میں نے تو اپنی اصلیت دکھا دی، لیکن آپ بھی تو اصلیت میں نہیں ہیں. آپ بھی تو اپنی اصلیت میں نہیں ہیں، آپ بھی تو لباس بشر میں ہو. ہم لباس بشر میں آئے تو ہم سے پردے اٹھوا لیے اور ہمیں دیکھ لیا. تو آپ بھی پردہ لباس بشریت کا اٹھائیے نا تاکہ ہم بھی تو آپ کو دیکھیں. جبریل کہتے ہیں ہم نے اپنی حقیقت بتا دی، اب بھی اپنی حقیقت. حضرت بیدم شوارسی اس کو کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں، جب سے سنا ہے یار سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. یہاں
1857 کے مولویوں کو ٹھوکر لگتی ہے. وہ کہتے ہیں نبی بشر تھے. ہم نے کہا بشر تھے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کہا بشر تھے مطلب ہماری طرح تھے. میں نے کہا ملا جی وہ ہماری طرح نہیں تھے، بشر ضرور تھے مگر ہماری طرح نہیں تھے. لوگ کہتے دونوں مولانا لوگ کیوں لڑتے؟ تو مولانا میں فرق یہ ہے کہ وہ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر نبی کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور ہم نبی کو لباس بشر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بشریت کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ لباس بشر کتنا بلند ہے کہ اللہ نے محبوب کو بشر کا لباس پہنا کر کے بھیجا. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی اصلیت تو دکھا دی نا لباس بشر، آپ بھی دکھائیں. حضور نے کہا تو نہیں دیکھ پائے گا مجھے، میری اصلیت کو کوئی نہیں دیکھ. کیوں؟ توجہ کرو سبحان اللہ. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ اپنے نبی کی شان ہے. تو اتنا بڑا جبریل جو سید الملائکہ فرشتوں کا سردار ہے، جب حضور آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے شب معراج تو حضور سو رہے تھے تو جبریل نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں پہ رکھی. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. تمہارے نبی کی عظمت ہے، ہمارے نبی کی عظمت ہے کہ جبریل وہاں تلووں پہ پیشانی رکھتے ہیں. اب اس کو میرے امام احمد رضا کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. ہاں جبریل کا سر ہے جو فرشتوں کا سید اور سردار ہے. توجہ کرنا، جو زمین کے سید ہیں وہ کتنے اعلیٰ لگتے ہیں تمہیں، جو آسمانوں کا سید ہے اور یہ فرشتوں کا سید ہے، نوریوں کا سید ہے. سبحان اللہ. فرشتوں اس کی شان کیا ہے؟ اس کے سر پہ تاج ہے. تو تاج کہاں کا ہے؟ ممبئی کا، کیرلا کا، دلی کا؟ نہیں، جنت کا تاج ہے. اور اس کے سر پہ جو تاج ہے اس پر آخری میں جو موتی ہے، جب جبریل نے رسول اللہ کے تلووں پہ اپنا سر رکھا ہوگا، جب تصور میں لائیں سمجھ میں آتی ہے بات. سر جبریل نے اپنا سر نبی کے تلووں پہ رکھا ہوگا تو جبریل کے تاج میں جو موتی ہیں جنت کے وہ سب نبی کے قدموں پہ جھکے ہوں گے. تو امام احمد رضا کہتے ہیں جس کے تلووں پر جبریل کے سر کے تاج کے موتی سجدہ کریں، جس جبریل کے سر کے تاج کے موتی کس کو سجدہ کریں؟ نبی کو نہیں، نبی کے تلووں کو. یہ نبی کی عظمت ہے، عظمت مصطفیٰ عنوان دیا ہے نا. میں ٹائم پاس کر کے جانے والا آدمی نہیں ہوں، نہ میں مقرر ہوں، نہ کوئی خطیب، نہ محقق، غوث پاک کی بارگاہ کا فقیر ہوں. اگر عظمت مصطفیٰ سن رہے ہو تو پھر سنو کیا عظمت رسول ہے. جبریل کے سر پر جو تاج ہے، اس تاج کے اوپر جو موتی ہے، وہ موتی کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ حضور کی پوری ذات کو نہیں بلکہ تلوائے مصطفیٰ کو سجدہ کر رہے. پورا شعر سنے. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر. ایڈیا جب ایڈیوں کا یہ عالم ہے تو سر مصطفیٰ جان رحمت عالم. واہ 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 واہ، بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو بھی میرے واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں. جس کے آگے سرے سرورا خم رہے. میرے امام کا جس کے آگے سرے سرورا خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. تو چلے بات کو سمیٹ لوں، ٹائم زیادہ ہوا کہ حضور کی پوری زندگی پوری ذات پہ بات نہیں کرتے، حضور کے صرف لعاب پہ بات. لعاب دیکھو، کوئی بھی لکوڈ ہے، کوئی لکوڈ ہے، کوئی لکوڈ ایک ہی کام میں آتا ہے. کوئی لکوڈ جیسے شربت لکوڈ سمجھ رہے ہیں نا. ہاں مجھے زیادہ انگلش اور اردو اور کچھ بھی نہیں آتا، مجھے تو صرف عشق کی زبان آتی ہے اور کوئی زبان نہیں آتی. لیکن سن لیجئے، شربت ایک لکوڈ ہے نا، وہ لکوڈ جو ہے پینے کے کام آتا ہے. کوئی عقل مند اس سے استنجا نہیں کرے گا،
کرے گا؟ کوئی اس سے نہائے گا؟ یعنی لکوڈ ایک ہی کام میں آیا. ایسے ہی ہے، ایسی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے بات نا؟ ہاں، جو قیمتی لکوڈ ہے آپ نے بنا ایک ہی کام کرے گا. وہ جو فائدہ کرے گا وہ نقصان نہیں کرے گا، جو نقصان کرے گا وہ فائدہ نہیں. بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ ہاں. لیکن حضور کے دہن اقدس میں جو لعاب ہے، جو تھوک ہے، وہ سب کام کرتا ہے. یہ صرف ایک لعاب کی بات ہے، عظمت مصطفیٰ حضور کی عظمت ہے. سبحان اللہ. اگر غصے میں آ کے ابن خلف پہ تھوک دیں تو حضور کے تھوکنے پہ وہ مر جاتا ہے. حضور نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی آدمی کو مارا ہے بس، اور بھی کیسے؟ لوگ مارتے ہیں مکے سے، لوگ مارتے ہیں چاقو سے، لوگ مارتے ہیں تلوار سے، لوگ مارتے ہیں پتھر سے. نبی نے مارا بھی تو شان رحمت للعالمین کے ساتھ. نہ نشتر لگا، نہ تلوار اٹھی، نہ چاقو، بس غصے میں تھوکا. ابن خلف پہ بدر میں تھوکا، پورے میدان میں ناشتہ پھرتا تھا، ہاں میں قتل ہو گیا. ابو جہل نے کہا نا مرد، انہوں نے صرف تھوکا ہے اور تو مر رہا ہے، اتنا چلا رہا ہے. تو اس نے کہا مجھے نا مرد کہتا، تجھ پہ تھوکتے تو پتا چلتا عام کا تھوکا نہیں ہے، محمد کا تھوکا ہے. وہ صرف تھوک دے، غصے میں تو قتل ہو جائے، سمجھنا، تھوک دے تو قتل ہو جائے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تو کہوں گا لعاب ڈالے اور غصے میں آ کے جلال میں آ کے وہ قتل ہو رہا ہے. اب پھر حضرت قتادہ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ جنگ میں میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا ہے اور یہ میں لے کر کے آیا ہوں، اب یہ میری آنکھ کے ڈھیلے کا کیا ہوگا؟ حضور نے لعاب نکالا، آنکھ پہ لگایا، ڈھیلا رکھ دیا، ہاتھ برابر کر دیا. آنکھ کا آپریشن صرف تھوک سے ہو گیا، لعاب سے ہو گیا. قتادہ کہتے ہیں جس آنکھ میں پہلے جتنی روشنی تھی نبی کے ہاتھ اور لعاب کی برکت سے اس سے زیادہ اور اس سے خوبصورت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، لعاب مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ صرف لعاب مصطفیٰ ہے. دیکھو اس پہ تھوکا، وہ مر گیا، ان کو لعاب لگا دیا، آنکھ کا آپریشن ہو گیا. اور پھر خیبر کے دن مولا علی کو بلایا. میں ابھی خیبر بیان نہیں کرتا، لیکن آپ کو پتا ہوگا، خود سنا. خیبر سنا ہے؟ خیبر سنا ہے؟ نہیں سنا؟ نہیں سنا. چلے دو جملے میں آپ کو بتا دوں. اصل میں جو خیبر کے قلعے تھے 9 قلعے تھے اور ان کو فتح کرنا آسان نہیں تھا. ان کا جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس کا دروازہ تھا 150 من کا دروازہ، اور اس کو جیتنا آسان نہیں تھا. یہودیوں کو گھمنڈ تھا ہمارے سارے قلعوں پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن ہمارا یہ جو قلعہ ہے جس کا دروازہ 150 من کا ہے، ہاتھی بھی اس کو توڑ نہیں سکتے. اللہ اکبر. مسلمان کیا کر پائیں گے؟ تو روزانہ جاتے تھے صحابہ، محنت کر کے واپس آتے تھے، جاتے تھے آتے تھے، جاتے تھے آتے تھے. مگر یاد رکھنا قدرت کا انتخاب ہے، جس سے جو چاہتے کام لیتے ہیں. میرے آقا سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ روز جاتے محنت کر کے آتے ہیں، جاتے محنت کر کے آتے ہیں، جاتے محنت کر کے آتے ہیں. آقا نے فرمایا انشاءاللہ کل خیبر فتح ہو جائے گا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو کرار ہے، کرار، جو کرار ہے، کرار. کرار کا مطلب بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا، غیر فرار. وہ بھاگنے والا نہیں ہے، وہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہے. وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محب ہے، رسول اللہ کا محبوب ہے، رسول اللہ کا محب ہے. صحابہ کہتے ہیں یعنی کل جھنڈا جس کو ملے گا اس کو کتنی ڈگریاں ملے گی؟ نمبر 1 وہ فاتح خیبر ہوگا، نمبر 2 وہ خدا کا محب ہوگا، نمبر 3 وہ خدا کا محبوب ہوگا، نمبر 4 وہ رسول کا محب ہوگا، نمبر 5 وہ رسول کا محبوب ہوگا. ذرا غور فرمائے، وہ قرار ہوگا، وہ فرار نہیں ہوگا. یعنی ایک جھنڈا ملنے سے اتنی ڈگریاں ملے گی. تو صحابہ کہتے ہیں پوری رات ہم بے چین رہے، کل جھنڈا کس کو ملے گا، کل جھنڈا کس کو ملے گا، کل جھنڈا کس کو ملے گا. مگر قربان جب صبح ہوئی تو سب آئے اور آ کر کے سب اپنے چہرے حضور کے سامنے رکھ رہے تھے. مالک دیکھ لے، مجھے دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے. اللہ اللہ. حضور نے سب طرف دیکھا، محفل میں سب تھے، میرے آقا کے شان والے صاحب
سب شان والے، سب شان والے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ اللہ اکبر۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے سب کو دیکھا، دیکھ کے وہاں این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا حضور وہ تو بیمار ہے۔ بیمار ہے، ہوا کیا ہے؟ اچھا بیماری بھی ایسی کہ کام نہ چل سکے۔ کون سی بیماری؟ ان کی آنکھ آئی۔ آنکھ آنا سمجھتے ہیں یہاں لوگ؟ آنکھ آنا بولا ان کی آنکھ آئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں بخار ہو تو بھی آدمی ہمت کر کے کچھ کام کر سکتا ہے، لیکن آنکھ آتی ہے تو آنکھ تو بند رہتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے آنکھ بند رہتی ہے۔ تو کہا ان کی آنکھ آئی، کہا بلاؤ۔ بلایا، علی کیا ہوا؟ حضور میری آنکھ آئی ہے۔ حضور نے لعاب نکالا، نکال کے آنکھ میں لگایا۔ مولا علی کہتے اسی وقت اچھی ہو گئی، اس کے بعد زندگی بھر کبھی اس آنکھ میں درد نہیں۔ سبحان اللہ، لعاب حضور کا لعاب ہے۔ پھر سنیے تو سبحان اللہ، عاشورہ کے دن عورتیں روزہ رکھتی تھی مدینہ شریف میں، تو حضور سے کہتی تھی یا رسول اللہ ہمارے بچے روتے ہیں، تو حضور صبح کے وقت تو بچوں کو جو لعاب چٹا دیتے تھے، شام تک بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، ماں کے دودھ سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ یہ حضور کا لعاب ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کنواں سوکھا ہوتا تھا اس میں حضور لعاب ڈال دیتے تھے، سوکھا کنواں پانی سے بھر جاتا تھا۔ کنواں کھاری ہوتا تھا، حضور اس میں لعاب ڈال دیتے تھے، لعاب کی برکت سے کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا تھا۔ اب ذرا ایک بات اور سن لیجئے، اور بات پھر جو ہے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اینڈ کی طرف چلتے ہیں، جلدی سے چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ اکبر، حضور کے لعاب کی ایک برکت یہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خندق کی جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے ہیں۔ پتہ ہے حضور نے اس دین کے لیے خندق بھی کھودا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، یاد رکھنا، دین ہاتھ چموا کر نہیں پھیلا، دین جو ہے وہ اللہ اکبر بادشاہوں کی طرح زندگی گزار کر نہیں پھیلا۔ یہ دین جو ہے اللہ کے سچے رسول نے، عظمت والے رسول نے، تمہارے میرے نبی نے اس دین کی ترقی کے لیے، اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے رسول اللہ نے خندق کھودی، اپنے ہاتھ سے خندق کھودی۔ میرے بھائی آج اگر کسی کے دو چار ماننے والے ہو جائے، وہ اٹھ کر کے پانی بھی نہیں پیتا، وہ پانی بھی دوسروں سے منگا کے پیتا ہے، وہ اپنے جوتے بھی خود نہیں پہنتا، انتظار کرتا ہے کوئی پہنائے تو میں پہنوں گا۔ مگر یہ تمہارے میرے رسول کی شان ہے، انہیں دین سے کتنی محبت تھی، انہیں اسلام سے کتنی محبت تھی، غلبہ دین کے لیے رسول اللہ نے خندق کھودی ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو تھوڑا غور سے سن لو میرے جوانوں، پھر اس کے بعد میں اینڈ کی طرف چلتا ہوں، دھیان سے سن لو۔ صحابہ کرام کو جو خندق میرے آقا نے کھودنے کے لیے دی تھی، جتنی صحابہ کو دی تھی اس سے ڈبل خندق میرے رسول نے اپنے ہاتھ سے کھودی تھی۔ اللہ اکبر، متا پتا چلا یہ دین صرف معجزات کی وجہ سے نہیں پھیلا، معجزات کی اہمیت اپنی جگہ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو پاسپوڑا والوں، گرد نواز سے آنے والوں، کہ رسول اللہ نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں اور اس سے سب مسلمان ہو گئے، تو یہ بات نہیں۔ چاند کے ٹکڑے اپنی جگہ، لیکن جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، وہ رسول اللہ کی محنت سے مسلمان ہوئے۔ اتنے عظیم نبی ہیں کہ جبریل کے سر کے تاج سر کے موتی جو ہے رسول اللہ کے تلووں کو سجدہ کرتے ہیں، مگر یہی نبی اللہ کے دین کے لیے خندق کھودتے نظر آتے ہیں۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، حضور سے محبت کرتے ہو؟ حضور کی عظمت کا جلسہ کرتے ہو؟ بتاؤ حضور کی محنت کا کتنا خیال ہے تمہیں؟ کتنا نبی کی محنت کا خیال ہے؟ اگر اللہ اکبر پانچوں وقت کی نماز کے موقع پر مسجد کو ویران کرتے ہو تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ مجھے بتائیے نا میرے بھائیوں، بتاؤ جو جتنی محنت سے کام کرتا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا پوچھتا ہوں، بتاؤ جلسے والوں، یہ جلسہ تم نے سجایا، اللہ نہ کرے اگر کوئی یہ جلسے کا پنڈال توڑ دیتا تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی؟ یہ جلسہ اللہ نہ کرے کینسل کروا دیتا تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی؟ چلو پنڈال نہ ٹوٹتا، جلسہ کینسل نہ کرواتا، اللہ نہ کرے اگر اس میں بارش ہو جاتی اور تمہارا جلسہ کینسل ہوتا تو تمہارے دل پہ کیا گزرتی؟ تم ایک جلسہ سجاؤ اور اس کو کوئی بھنڈا دے، اگرچہ قدرت ہی اس کو ختم کر دے تو تم رونے لگتے ہو، بے چین ہوتے ہو۔ نبی نے کتنی محنت سے یہ دین کی باغ سجایا، رسول اللہ نے کتنی محنت سے یہ دین کی کھیتی باڑی کی، اللہ اکبر، یہ دین کا گلشن رسول اللہ نے کتنی محنت سے لگایا، اللہ اکبر۔ نبی نے خندق بھی کھودا، نبی کے چچا نبی کے چچا امیر حمزہ، اللہ اکبر، اسی دین کی خاطر ان کی ناک کاٹ لی گئی، ان کے ہونٹ کاٹ لیے گئے، ان کی انگلیاں کاٹ لی گئی، ان کا سینہ چیر کر دل سے سن لو، میری بہنیں بھی اگر موجود ہے تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں،
نبی سے پیار کرنے والوں، صرف شربت کھچڑا نبی سے پیار کی علامت نہیں، صرف اشعار سن کر کے جھوم لینا، نظر پیش کر دینا، نعرے لگانا یہ نبی سے محبت کی علامت نہیں۔ نبی پاک کی محنت کا احساس کرو، تمہیں اپنے باپ کی محنت کا احساس ہے، رسول پاک کی محنت کا احساس نہیں۔ سنو سنو سنو، اللہ اکبر، نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کا سینہ چیر کر کلیجہ نکالا گیا، اور کلیجہ نکال کر چبانے والوں نے کچا چبا چبا کر کے تھوکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دین کی خاطر حضور کے خاندان کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، پتا ہے کتنی آسانی کے ساتھ لوگ نماز چھوڑ دیتے۔ اگر ایگزام دینے جانا ہو اس کی تیاری کئی دن تک کرتے ہیں کہ ایگزام دینے، فیل ہو گئے تو کیا ہوگا، نماز پڑھ، اگر ایگزام نہیں دیں گے تو دنیا میں فیل ہوں گے، اسٹڈی نہیں کریں گے تو دنیا میں فیل ہوں گے۔ میں اس کی بھی تیاری کرو، منع نہیں کرتا، لیکن نماز نہیں پڑھو گے تو آخرت میں فیل ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر ناکام ہوئے دوبارہ پھر پرچہ ہے، دوبارہ پھر امتحان ہے، دوبارہ پھر کوششیں ہیں، دوبارہ پھر کاوشیں ہیں۔ ایک بار دنیا کے امتحان میں فیل ہو گئے پھر کامیاب ہو سکتے ہو، آخرت کے امتحان میں دوبارہ چانس نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ ناکام ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں دل کے کانوں سے سن لو، اگر نبی کا بیٹا بھی آخرت کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گیا تو اللہ اس کو بھی دوبارہ چانس نہیں دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج کتنی سادگی سے کہتے ہو ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں، 3 گھنٹہ فلم دیکھنے کے لیے ٹائم نکال سکتے ہو، 10 منٹ نماز کے لیے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کے ٹائم نکال سکتے ہو۔ یہ دوست جو تمہارے جنازے کو کاندھا دینے نہیں آئیں گے، یہ بے وفا دوست، ان کے ساتھ گھنٹوں لگاتے ہو۔ اور وہ جس نے وفا کو پیدا کیا، خالق وفا، اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ہے۔ روزی کے لیے 8-8 گھنٹے محنت کرتے ہو، رزاق کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں ہے۔ کیسے مسلمان؟ کون سے مسلمان ہو؟ مسلمان والی تمہارے پاس کون سی چیزیں بتاؤ؟ کون سے مسلمان بتائیے؟ نماز نہیں، رمضان شریف کا روزہ نہیں، سچ نہیں بولتے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہو، حرام لقمہ کھاتے ہو۔ اسلام کہاں ہے زندگی میں؟ صرف گوشت، مچھلی، انڈا کھانے والے اور جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود؟ مسلمان تو وہ ہے، صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ جب تم صحابہ کے سامنے اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، میں بے نمازی کو کافر نہیں کہتا، حنفی ہوں، میرا وہی موقف ہے جو میں تو مقلد ہوں، اور مقلد میں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ جب صحابہ کے سامنے اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنا اسلام کیا ثابت کرو گے؟ یہاں کو پھول رہے ہو 8-8 گھنٹہ اس مال کے لیے، دلی تک جا رہے ہو، کلکتہ تک جا رہے ہو، سعودی تک جا رہے ہو، دبئی تک جا رہے ہو مال کمانے کے لیے، حالانکہ مال مرو گے تو دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے۔ جو مال چھوڑ کے جاؤ گے اس کے لیے دلی، کلکتہ، ممبئی، سعودی اور دبئی تک جا رہے ہو، اور جو اعمال قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے، گھر سے اٹھ کے مسجد تک 10 منٹ کا ٹائم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سے بڑھ کر نادان کون ہوگا؟ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرے بھائی، مال کماؤ کس نے منع؟ خوب کماؤ، مالدار بنو کس نے منع کیا؟ لیکن ایک بات ہے، مال کمانے کے ساتھ اعمال بھی کما لو، کیونکہ مال چھوڑ کے جانا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے۔ یہ بلڈنگیں کھڑی رہ جائے گی، یہ کھیت کھلیان پڑے رہ جائیں گے، بینک بیلنس پڑا رہ جائے گا، کچھ نہیں لے جاؤ گے سوائے اعمال کے۔ کچھ نیکیاں کر لو، کچھ کر لو، اور یہ دنیا تو پھر دنیا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں سے کیا توقع رکھے میرے بھائی، جو جیتے جی اپنے ماں باپ سے فون پہ بات کرنے کو لوگ تیار نہیں، مرنے کے بعد مغفرت کی دعا ہمارے لیے کون کرے گا بھائی؟
بتاؤ نا، جو کرنا اپنے لیے کر لو، جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ کچھ کر لو اپنی مغفرت کا سامان کچھ، اور ابھی تو مغفرت کا موسم آ رہا ہے، موسم بہار، رمضان شریف آ رہا ہے، روزے رکھ لو، سحری کر لو، تراویح پڑھ لو، استغفار کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے افطار کے وقت کہتا ہے تو جو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا۔ بول دو نا اللہ جنت دے دے، مغفرت دے دے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ رمضان شریف تو مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم کھانے کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتے، بیڑی کے سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم کیسے روزہ رکھیں؟ نہیں میرے بھائی، یاد رکھنا، جو روزہ رمضان شریف کا نہیں رکھے گا اس کے جو ہے وہ جبڑوں کو جہنم کی آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا۔ روزہ رکھو۔ اور اب تو لوگ بہانہ کرتے ہیں میں بیمار ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے کہا تھا کیا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ، روزہ رکھو اور تندرست ہو جاؤ۔ اب تو فاسٹنگ کے کتنے جو ہے وہ خطبے پڑے جا رہے ہیں۔ 1450 سال پہلے لوگوں کو فاسٹنگ اب سمجھ میں آئی، رسول اللہ نے 1450 سال پہلے روزے کا تصور عطا فرمایا۔ روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں پڑتا، روزہ رکھنے سے شفا ہوتی ہے۔ تو بہرحال بات دور نہ نکل جائے، میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی، کوئی بھی گناہ کرتے ہو حضور کا دل دکھتا ہے، آقا کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور کو اذیت پہنچتی ہے، پھر سوچو، اس لیے نماز کے لیے وقت نکالو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی اچھی خدمت کرو۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ہم لوگ ابھی آئے اترے نہ، ہم لوگ اترے تو کیا ہوا پتا ہے؟ سب لوگ ہمارے پیچھے دوڑے، چلو سید آیا ہے، علامہ صادق آئے ہیں، مولانا آئے ہیں، نور ظفر صاحب آئے ہیں، دلوی صاحب آئے ہیں، یہ چلو مصافحہ کرو، ہاتھ چومو، بہت اچھی بات ہے، منع نہیں کرتا، میں کسی چیز کا منع نہیں کرتا، جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھو۔ جتنا آپ لوگ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، پیر صاحب کے سامنے، علامہ صاحب کے سامنے، یہ سب کرتے ہو، ہاتھ چومنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، نذرانہ پہ، یہی اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہو آپ لوگ؟ ایسی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو گھر میں بھی ماں باپ کے سامنے؟ پیر کے سامنے، مولانا کے سامنے، امام کے سامنے، سیاسی لیڈروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، اور جو تمہارا سب سے بڑا مرشد ہے زمین کے اوپر ہے، تم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے کی بجائے سینہ تان کے کھڑے ہو، کیا کام آئے گا بتاؤ؟ تمہارا ماں باپ تمہارا سب سے بڑا مرشد ہے، ماں باپ کو کھانے کو ترسا دیتے ہو، ماں باپ کو دوا کے پیسے نہیں دیتے۔ پکنک پہ جاؤ گے تو سب اپنی جیب سے کارڈ نکالیں گے، پیسہ نکالیں گے، میں دوں گا، میں دوں گا، بل میں دوں گا، پکنک پر دوستوں کی پارٹیوں میں بل میں دوں گا، اور ماں اور باپ بیمار پڑے تو ہاسپٹل میں جھگڑا ہوگا، تیری ماں نہیں ہے تو بل دے، تیرا باپ نہیں تو بل دے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ نے سب کے ہاتھ چومے اور ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومے، ان کا دل دکھاتے رہے، کسی کا ہاتھ چومنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے، میری ذمہ داری ہے، ہاں سب کے ہاتھ چومتے ہو۔ اور ایک بات بتاؤں، ہم آئے حضرت دعا کر دے، پریشان ہے بہت، دعا کر دے۔ پریشانی کیوں ہے پتہ ہے؟ ماں باپ کو ستاتے اس لیے پریشان۔ ہاں کوئی تعویذ تمہاری قسمت نہیں بدل سکتا، ماں باپ کی دعا تمہاری قسمت بدل سکتی۔ ماں باپ کی دعا، اویس قرنی کو اس بلندی پہ پہنچایا ماں کی دعا نے کہ رسول اللہ ان کے پاس صحابہ کو بھیجتے کہ جاؤ میرے اویس سے دعا کراؤ، اگر اویس دعا کر دے تو میری امت کی مغفرت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی فتنہ کرتی ہے، اس میں شوہر کو ستاتی، کہتی کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں نے نہیں رہنا۔ میری بہن یاد رکھنا، اگر تو آج اپنے شوہر کو اپنے اس کے ماں باپ سے جدا کر رہی ہے تو تو اس کی دلہن نہیں ہے، تو اس کی دشمن ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی شوہر کو جنت سے دور کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آج تم بہو ہو، کل تم ساس بنو گی، اگر تم اپنی ساس کو ترساؤ گی، تڑپاؤ گی، ظلم کرو گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو تم جتنا اپنی ساس پہ ظلم کرو گی، اس سے زیادہ تمہاری بہویں تم پہ ظلم کرے گی۔ اور ساس سے بھی کہتا ہوں، جب ساس بن گئی تو بڈھی ہو گئی، کتنے دن تک تو جی گئے گی میری بہن؟ کیوں اپنی بہو پہ ظلم کرتی ہے؟ کیوں اپنی بہو کو ستاتی ہے؟ کیوں اپنے بیٹے کو ظلم کہتی ہے کہ اس کو طلاق دے دے، اس کا گھر کیوں اجاڑنا چاہتی ہے؟ ساس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، بہو کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کسی کا برا مت چاہو، برا چاہو گے تو تمہارا برا ہوگا، بھلا چاہو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ ایک بات مجھے یہاں بیچ میں یاد آ گئی، ایک بات میں ختم کرنے سے پہلے کہتا ہوں،
میں آپ کو یہ نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، ریکویسٹ سمجھو، عرضی سمجھو، گزارش، کچھ بھی سمجھو، آخری بات کے طور پہ میں آپ کو ایڈ کرتے کرتے بات کہتا ہوں. اگر آپ نے تہجد پڑھ لیا، تہجد پڑھ، اللہ کے رسول فرماتے تہجد پڑھنے والے بے حساب جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ، شہید بے حساب جنت میں جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اگر آپ نے تہجد بھی پڑھا اور شہید بھی ہو گئے اور ماں باپ کا دل دکھایا تو تہجد بھی اور شہادت بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شہید کے بھی اگر ماں باپ ناراض ہے تو شہید بھی جنت میں نہیں جا سکتا. سوچو، جب ماں باپ کا دل دکھا کر شہادت جنت میں نہیں لے گئی تو دنیا کا کون سا عمل آپ کو جنت میں لے جائے گا؟ اس لیے اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا، آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے تو اللہ تیری نمازیں اور تیری عبادتیں قبول نہیں کرتا. بھائی سب چیزوں پہ توجہ. یہ ایک بات آپ کو کہوں، یہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سادات ہیں، یہ علماء کرام ہیں، ان کو دیکھو تو تمہیں عبادت کا ثواب ملے. لیکن عبادت کا ثواب ملے گا، کتنا ملے گا کچھ نہیں پتا. دھیان توجہ، کتنا ملے گا کچھ نہیں پتا. کتنا ملے گا یہ بزرگوں کو، ہم تو اس میں ہے بھی نہیں، ہمارا شمار ہی نہیں، ہماری اوقات ہی کچھ نہیں. لیکن ان لوگ کو دیکھو تو ثواب میں کتنا ملے گا کوئی گارنٹی نہیں. لیکن وہ ماں باپ آقا فرماتے ان کو اگر فرما بردار اولاد محبت سے دیکھے تو اللہ ان کو مقبول حج کا ثواب عطا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاجی اتنی محنت کر کے ایک حج کر سکتا ہے سال میں، اور ماں باپ کا فرما بردار اگر 100 مرتبہ ایک دن میں ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھے تو اللہ اس کو 100 حج کا، وہ بھی مقبول حج کا ثواب. سبحان اللہ. کتنی بڑی تمہاری جنت تمہارے گھر میں ہے. اور سب سے دعائیں کروانے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی کے لیے پوری کائنات مل کر کے دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی. اور پوری کائنات کسی کے لیے مل کر کے بد دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کائنات کی بد دعا کو رد کر دے گا، ماں کی دعا کو قبول کر لے گا. اتنی مستند اوتھینٹک دعائیں چھوڑ کر کے تم کہاں کہاں دعا کرواتے ہو. اس لیے یاد رکھنا، ایک دن پچھتاؤ گے جس دن تمہارے ماں باپ دنیا میں نہیں رہیں گے. جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا اس دن تم کو ماں باپ بہت یاد آئیں گے. اور خاص طور پہ ماں باپ کو ستانے والوں کی اولاد بگڑی ہوئی، غدار، تکلیف دینے والی ہوتی ہے. آج اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ان کے قدم پکڑ لو، ان کو منا لو، ان کو راضی کر لو. یاد رکھنا میرے بھائیوں، جس دن یہ نہیں رہیں گے تو وہ تمہیں یاد آئیں گے، ضرور یاد آئیں گے، بہت یاد آئیں گے. اس دن تم تمنا کرو گے کہ کاش وہ مجھے خواب میں دکھیں، لیکن وہ تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے. تم لوگوں سے دعائیں کرواؤ گے کہ ماں دکھ جائے خواب میں، باپ دکھ جائے، لیکن وہ تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے. تم کیا، میں کیا، اپنی اوقات کیا. رسول اللہ جیسی شخصیت کو بھی ماں باپ یاد آتے تھے تو حضور رو پڑتے تھے، بہت روتے تھے. حضور بہت روتے تھے اپنی امی کو یاد کر کے، اپنے بابا کو یاد کر کے. ہوش کے ناخن لے لو، ہوش کے ناخن. قدر نعمت بعد زوال، نعمتوں کی قدر زوال کے بعد ہے. آج تمہیں صدمہ ہے بڈھی مرتی کیوں نہیں، بڈھا مرتا کیوں نہیں، لیکن جب یہ چہرے نہیں ہوں گے اس وقت تمہیں یہ بہت یاد آئیں گے، تم بہت پچھتاؤ گے. ان کی دعاؤں سے قسمتیں بدلتی ہیں، ان کی دعاؤں سے چور قطب اور ولی بنتا ہے، ان کی دعاؤں سے شرابیوں کو ولایت کا مقام مل جاتا ہے، ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. آج ان پہ صدمہ ہے، ان کی خدمت نہیں کرتے. تمہارے میرے رسول نے فرمایا، تمہارے میرے نبی نے فرمایا، اللہ اللہ، اگر تم نفل نماز پڑھ رہے ہو اور ماں باپ تمہیں آواز دے نماز چھوڑ دو، ماں باپ کی بارگاہ میں آ جاؤ. نفل نماز پڑھنے سے افضل ماں کی خدمت ہے. مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، پھر میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں جب یہ عنوان آتا ہے، اس لیے کہ مجھے خیال ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اللہ رسول پنج تن پاک کی خیرات میں میرے دامن میں ہے.
اللہ رسول پاک کی خیرات جو میرے دامن میں ہے وہ میری ماں اور میرے باپ کی دعا کی برکت سے ہے۔ میرے والدین میرے لیے بہت دعا کرتے ہیں، ورنہ آپ کو میں بتا دوں مجھے کچھ نہیں آتا، میں کوئی صلاحیت والا آدمی نہیں، میں کوئی بعمل آدمی نہیں، لیکن جو نعمتیں ہیں یہ دعا کی برکتیں ہیں۔ دعاؤں نے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ دعائیں ہیں، دعائیں بہت عظیم چیز ہے۔ دعائیں لو حضور علیہ السلام، میں اس موقع پہ جب میں ماں باپ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے حضور کی امی جان اور حضور کے بابا جان یاد آتے ہیں۔ مجھے بہت پیار ہے، میں کسی کے پیار کا جلدی اظہار نہیں کرتا ہوں۔ مجھے جن لوگوں سے بہت محبت ہے، میں جنون کی حد تک جن سے پیار کرتا ہوں، ان میں سے حضور کے والدین کریمین بھی ہے۔ میں درود بھی پڑھتا ہوں، لوگ درود میں حضور کی امی ابا کا ذکر نہیں کرتے لیکن میں کرتا ہوں، اور میں جب بھی میری دعا قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ تیرے محبوب کی امی ابا کا واسطہ، مجھے بہت ان کی برکتیں ملتی ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت مزارات پہ حاضری دی، بہت مزاروں پہ گیا اور حاضری دی، لیکن مجھے 2 مزارات پر ایسا لگا کہ میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں، میں گم ہو گیا، مجھے اپنا ہوش نہیں رہا۔ ایک مزار تھا نبی کی پیاری پیاری امی جان سیدہ آمنہ کا مزار، آج تک میں اس کو بھول نہیں سکتا اس کیفیت کو، اور دوسرا میرے مرشد سرکار غوث اعظم کے ابا جان کا مزار۔ یہ 2 مزارات پہ مجھے آپ کو کہتا ہوں اللہ توفیق دے تو جانا وہاں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں جب میں ماں باپ پہ گفتگو کرتا ہوں تو مجھے حضور کی امی اور ابا یاد آتے ہیں۔ حضور کی امی بے مثال، ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی حضور کی ماں کی طرح نہیں، باپ ہونے کے اعتبار سے کوئی حضور کے باپ کی طرح نہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ کسی چور ڈاکو چکے کے گھر ولی پیدا نہیں ہوتا تو سید الانبیاء جس کے گھر پیدا ہوا ہوگا وہ ماں کیسی ہوگی، وہ باپ کیسا ہوگا؟ ارے ولیوں کا سردار پیدا کرنا ہو تو ابو صالح نہیں چاہیے، ابو صالح چاہیے۔ ولیوں کا سردار پیدا کرنا ہو صالح نہیں چاہیے، ابو صالح چاہیے۔ تو نبیوں کے سردار کو پیدا کرنے کے لیے پھر ایسی ہستی کا انتخاب کیا گیا ہوا۔ آئے رے میرے عبداللہ، میرے سرکار، میرے مالک، کیا شان ہے تمہاری، تمہیں نبیوں کے سردار کا بابا بنایا گیا، بابا بنایا گیا نبیوں کے سردار کا۔ اور سرکار آمنہ پاک اور مالکہ تو کتنی عظیم ہے نا کہ تجھے نبیوں کے سردار کی ماں بنایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک کے ماں باپ کی مثال نہیں، غریب نواز کے ماں باپ کی مثال نہیں، اللہ اکبر، حسنین کریمین کے ماں باپ کی مثال نہیں، تو جو نبیوں کا بابا، نبیوں کے سردار کا بابا ہے، سبحان اللہ۔ باپ ہونے کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں، ماں ہونے کے اعتبار سے تو سنیے حضور اپنے ماں باپ سے کتنا، اسی پہ بات میں ختم کروں گا، حضور اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے۔ 6 سال کی عمر، 6 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کا پہلا سفر کیا۔ سننا غور سے، سننا چاہ رہے ہیں میں کروں نا؟ 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کا پہلا، حضور کا پہلا سفر، نہ حج کے لیے، نہ عمرہ کے لیے، نہ تجارت کے لیے، نہ شادی کے لیے، نہ میت، پہلا سفر رسول اللہ نے 6 سال کی عمر میں جو کیا وہ اپنے بابا کے مزار کے لیے۔ حضور کے ابا جان سیدنا سرکار عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کے لیے گئے اور وہیں سفر میں آپ بیمار ہوئے تو آپ کا ننیال تھا، حضرت عبداللہ سرکار کا بلکہ حضرت عبداللہ کے والد کا ننیال تھا، سرکار عبدالمطلب کا ننیال تھا وہ، تو اپنے ابا کے ننیال میں رکے اور اتنی بیماری بڑھ گئی کہ وہیں حضور کا وصال ہو گیا، حضور کے والد بزرگوار کا، اور وہیں ان کا مزار بنا۔ حضور کے مدینے آنے سے پہلے حضور کے ابا جان کا مزار کہاں تھا؟ مدینہ شریف۔ قدرت کا انتخاب دیکھیں، رسول اللہ کا مزار بعد میں بنے گا، اس سے پہلے حضور کے ابا جان کا وہاں مزار تھا۔ اب سننا غور سے، تو حضور کی امی جان جب حضور 6 سال کے ہو گئے، میرے آقا 6 سال میں کتنے خوبصورت دکھتے ہوں گے نا، جب بچے جوانی کی طرف جاتے تو کتنے اچھے لگتے ہیں نا، شباب جب آتا ہے، ارے جو گود میں بے مثال ہو
اس کی جوانی کا اٹھان کتنا خوبصورت ہوگا. سبحان اللہ. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. سبحان اللہ. ما اجمل کا ما اجمل کا ما احسن کا, کتے مہر علی کتے تیری سنا, گستاخ اکھیاں کتے جا آڑیاں. اللہ اکبر, کیا شان ہے. اللہ اللہ, میرے نبی کے حسن کی, میرے نبی کے جمال کی. اللہ اکبر. حضور کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے. تو سرکار آمنہ نے کہا میرے شہزادے, میرے محمد, میرے احمد, روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے اپنے بابا کو نہیں دیکھا, چلو میں تمہیں تمہارے بابا کا مزار دکھا کے لاتی ہوں. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام کو 6 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب سے اجازت لے کے کہ یہ سفر کے قابل ہو گئے ہیں, میں ان کو یثرب جا کر, اس وقت تو مدینہ شریف نام نہیں تھا لیکن اب ہم مدینہ شریف ہی کہتے ہیں, وہی کہیں گے, میں اپنے بیٹے کو مدینہ شریف لے جا کر اس کے بابا کی مزار کی زیارت کرا کے لاتی ہوں. اللہ اللہ, لے کر کے گئی اور اپنے بابا کے مزار پہ حضور گئے. جب حضور علیہ السلام کھڑے تھے تو حضرت سرکار آمنہ کبھی حضور کو دیکھتی, کبھی اپنے شوہر کے مزار, اور اشعار پڑھتی. وہ بڑی شاعرہ, نبی کی امی جان بڑی شاعرہ, شعر کہنا چاہتی. اللہ نے ان کو شعر کہنے کا مکمل کر دیا. بلکہ یہ بھی بتا دوں, حضور کی سب سے پہلی نعت 2 لوگوں نے کہی, ایک ان کی امی نے, ایک ان کے چچا نے. ابھی بچپنا ہے, کیا کہنا, ابھی حسان نہیں لکھ رہے نعت, ابھی سعدی رضا راضی کوئی نہیں ہے, نابغہ جادی ابھی کوئی نہیں ہے. ابھی حضور کے گھر میں نعت لکھی جا رہی ہے, یا تو امی کہہ رہی ہیں یا تو چچا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب دھیان سے سننا. تو اشعار کہیں اور اپنے معصوم شہزادے کو دیکھا اور اپنے شوہر. حضرت عبداللہ کا وصال اس وقت ہو گیا جب چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے اس وقت, یعنی ابھی روحے پک رہے تھے, بہت ننھی عمر میں, یعنی جوانی کی شروعات تھی. بس شادی ہوئی اور شادی کے 3 مہینے کے اندر وصال ہوا. یعنی حضور کی امی نے 3 مہینے اپنے شوہر کے ساتھ اور 3 مہینے کی دلہن بیوہ ہوا. یہ حضور کی امی جان کی, یعنی 3 مہینے میں تو مکمل مہندی کے اثرات بھی ختم نہیں ہوئے. یہ حضور کی امی کی شان, وہ بھی بہت کم عمری میں ان کا بھی وصال. اور حضور کے ابا جان کی قبر تو ابھی 40-50 سال پہلے کھلی تھی. جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی نا تو حضور کے ابا جان کی مزار کھلی تھی اور ان کو منتقل کیا جانا تھا, تو پوری دنیا سے علماء پہنچے تھے. تو مفتی اعظم مصر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں نے تو حضور کو نہیں دیکھا, چلو حضور کے ابا کو دیکھا. تو حضور کے ابا جان کو میں نے دیکھا, ابھی 17-18 سال کی عمر کے لگتے تھے اور روحیں ابھی نکل رہے تھے. تو لوگ کہتے ہیں نبی کے ابا کافر تھے, نبی کے اماں, یہ کافر لوگوں کے جنازے قبروں میں ایسے 1400 سال تک سلامت رہتے ہیں, اور 6 دن میں مولویوں کی ہڈیاں بھی گھلتی ہوئی ہم نے دیکھی. 7 دن کے اندر حاجیوں کی لاشیں بھی سڑتی ہوئی لوگوں نے مینا میں دیکھی ہے. اور کیا باتیں کرتے ہو مولویوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور تمہیں بھی شرم نہیں آتی؟ ایسے مولویوں کو امام بناتے ہو اپنا, ایسے کو پیچھے نمازیں پڑھتے ہو جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ مسلک کی بات نہ کرو, مسلک کی بات نہ کرو, یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہ. لڑائی جھگڑے کی بات کون کرتا؟ تمہاری ماں کو کوئی کافر کہے تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ جب تم ماں کے کافر کہنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اس کو اپنا امام نہیں مانتے, اس سے نکاح نہیں پڑھواتے, تو جو رسول اللہ کے ماں باپ کو کافر کہتے ان کے پیچھے کیسے کھڑے ہو جاتے ہو؟ ان کے پیچھے کیسے نمازیں پڑھ, ان کی جماعتوں میں کیسے جاتے ہو؟ ارے نبی کا کلمہ پڑھا یا مولویوں کا کلمہ پڑھا, ہم ہر مولوی کو نہیں مانتے. جو مولوی نبی کی غلامی کرے گا وہ ہمارے لیے جو مولوی نبی کی توہین کرے گا ہم اس کو شیطان کے زمرے میں کھڑا کرتے ہیں, شیطان کی صف میں کھڑا کرتے ہیں. واہ 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 واہ, بہت اچھا پیغام. ہم نے نبی زندہ باد, ہم نبی کی بنیاد پہ مولوی کو مانتے ہیں. ہمارے رشتے تو نبی کی بنیاد پہ جڑتے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. جو نبی کی بے ادبی کرے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. نبی
سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے سبحان نبی کے ماں اللہ باپ کو گالیاں دینے والوں کو امام پر تمہاری ذمہ دار. قیامت میں حضور پوچھیں گے جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، کیا جواب دو گے؟ تم جانو ہم تو اپنی ذمہ داری لڑائی جھگڑے بات کرنے نہیں آئے، لیکن اتنا ضرور کہنے آئے ہیں دودھ کو دودھ سمجھو، زہر کو زہر سمجھو، کیا بات واہ واہ شہد کو شہد سمجھو، علوے کو علوہ سمجھو. تو بہرحال حضرت عبداللہ مفتی اعظم مصر کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بہت خوبصورت، وہ کہتے میں نے بہت خوبصورت حضرت، ارے ان کو کیا خوبصورت کہوں، اللہ اللہ جس کی پوری نسل خوبصورت. 1400 سال کے بعد کے نسل کے لوگوں کو دیکھ کر وقت کے مجدد نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ. سبحان اللہ وہ میرے سبحان نبی کے بابا ہیں، سبحان اللہ کتنے خوبصورت تھے، بتاؤں کتنے خوبصورت نبی کے. ہائے ہائے عظمت مصطفیٰ کی بات ہے. نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے بتائیں. مفسر اور مورخوں نے لکھا ہے کہ نبی کے ابا جان جب مکے کی گلی میں چلتے تھے 16-17 سال کی عمر میں تو حضرت یوسف کی یاد آتی تھی لوگوں کو. مکے کی عورتیں اپنے گھر کے دروازے پر انتظار میں کھڑی رہتی تھی کہ عبد المطلب کا بیٹا یہاں سے گزرے گا تو ایک جھلک ہم اس کی دیکھ لیں گے. سبحان اللہ سبحان ابا اللہ جان میرے نبی کے اتنے نبی کے ابا جان کے حسن کیا حسن ہوگا سبحان اللہ. تو بہرحال تو کہا کہ میں نے سوچا کہ نبی کے ابا جان کے جسم کو میں ٹچ کر کیا تقریر ختم کر دی جائے گی. تو یہ بچے کیوں چیختے ہیں نا ایسے نہیں. حضور کے ابا جان کی بات ہو رہی ہے، دل میں مرادیں لے لو اللہ تمہاری مرادیں پوری کرے گا. یہ عنوان جلدی ہم ڈسکس نہیں کر پاتے، یہ آج نکل آیا کرم سے نکل آیا ہے، ان کے کرم سے یہ ابا جان میرے نبی کے ابا جان کی بات آ گئی ہے. تو سن لیجئے بات، کچھ اللہ آپ کی میری بگڑی دل میں مرادیں لے کے سنو. یہ وہ لوگ ہیں بھائی، یہ غوث اعظم اور غریب نواز کے بھی مخدوم لوگ ہیں جن کا ذکر کر سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ کے دادا ابا کا ذکر کر رہا ہوں، سیدہ فاطمہ کی دادی اماں کا ذکر کر رہا ہوں، حسنین کریمین کے دادا دادی کا ذکر ہو رہا ہے. بہت بڑے لوگ ہیں سبحان اللہ، کیا لوگ ہیں سبحان اللہ. ہائے 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 غوث و خواجہ جن کے تلووں کو، جن کی نالین کو کی خدمت کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کریں، یہ وہ ہستیاں ہیں. تو بہرحال مفتی اعظم مصر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا نبی کے ابا جان ہے، ذرا چپکے سے ہاتھ تو ٹچ کروں. کہا جیسے میں نے ہاتھ لگایا تو جیسے زندے لوگوں کا ہاتھ لگانے سے خون ہٹتا ہے بعد میں واپس آتا ہے ویسی واپس آیا. تو بہرحال بات تو کہیں سمیٹنی پڑے گی. بات سمیٹتے ہوئے تو حضرت عبداللہ کو کے مزار کو دیکھ رہی ہیں، حضور کو دیکھ رہی ہیں، بہت روئی. حتامنا 3 مہینے میں بیوہ ہو گئی. نکاح ہوا اسی دن جو ہے حضور ماں کے شکم میں، جس دن نکاح اسی دن شکم میں آئے، اور ابھی 2 یا 3 مہینے کے حمل میں تھے حضور. اور حضور کے ابا جان سفر پہ گئے اور اسی میں حضور کا وصال ہو گیا. تو اب لوٹ رہی ہے. مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بستی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ آخری نبی ہوگا، اس کے اندر جو آثار ہیں نا، یہ بچپنے میں 6 سال میں دیکھا یہ آخری نبی ہوگا، اس میں وہ آخری نبی والے آثار ہیں. تو کہا یہ یہودی نقصان نہ پہنچائے. تو نکل گئے. 3 لوگ تھے سفر میں، حضرت سرکار مخدومہ مالکہ سرکار آمنہ، حضرت ام ایمن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 3 رکنی قافلہ. جب یہ لوٹی تو شوہر کا صدمہ برداشت نہیں ہوا، بخار اور بیماری بڑھتی گئی. تو ام ایمن سے کہا ام ایمن اب میرے اندر ہمت نہیں سفر کرنے کی، رک جاتے ہیں. تو جس بستی میں رکے نا، یعنی جس جگہ رکے اس کو مقام ابوا کہتے ہیں، ابوا. تو وہاں رکے تو حضرت ام ایمن اب کہتی ہے کہ میں نے چادر بچھائی اور پتھر کا سرحانہ لگایا اور حضور کی امی کو لیٹا دیا. حضور کی امی لیٹی تو بہت بیمار ہو چکی تھی. حضور اپنی امی کی بیماری دیکھ کے جب وہ بہت تکلیف میں تھے تو امی بیٹھی ہیں اور سینے کے پاس حضور بیٹھے ہیں. حضور اپنی امی کو دیکھ رہے ہیں اور ماں دیکھ رہی ہے اور آخری دیدار ہے. ذرا تصور کرنا، اللہ اکبر. حضور اپنی امی کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہیں اور امی حضور کو آخری مرتبہ. امی رو رہی ہیں، حضور کو روتے دیکھ کے، امی دیکھ کے حضور کو رو رہی ہیں اور حضور امی کو دیکھ کے رو رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رو رہے ہیں. ایسے میں روتے روتے حضور کی امی جان کہتی ہے میرے بیٹے کبھی بتوں کے قریب مت جانا. حضور کی امی کہہ رہی ہے حضور کو، بیٹے کبھی بتوں کے بت پرستی کے قریب نہیں جانا، میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا. اور ام ایمن سے کہا ام ایمن اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری ضمانت کو سنبھال کر
مکے لے جانا اور ان کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دینا، اور پھر اب نعت کہنا شروع کی۔ یہ حضرت آمنہ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اینڈ کر رہی ہے، اپنی زندگی ختم کر رہی ہے اور نعت کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج کو زوال آئے گا، سب فنا ہو جائے گا، لیکن میرا ذکر کبھی مٹے گا نہیں، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب اس کا ذکر کیا جائے گا تو میرا بھی ذکر کیا جائے گا، میرے ڈنکے بچیں گے چار دانگ عالم میں۔ اے مالکہ، سرکار آمنہ آپ نے سچ کہا، مالکہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ پاسکوڑا اس وقت تھا یا نہیں تھا، لیکن آج آپ کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے ایسا آقا ہمیں دیا نا، آپ کے احسان ہے مالکہ، آپ نے ایسا آقا دیا، کسی کا بیٹا غوث، کسی کا بیٹا قطب، آپ کا شہزادہ تو ہمارا مالک، ہمارا امام، ہمارا قائد، ہمارا نبی، ہمارا رسول۔ بہرحال یہ کہتے ہوئے حضور کی امی حضور کے چہرے کا ذکر کر رہی ہے، ان کے اوصاف کر رہی ہے اشعار میں، جس کو امام قسطلانی نے لکھا ہے، کتاب میں موجود ہے، سب بہت لمبی چوڑی داستان ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اور کہتے کہتے ایک ہچکی آئی، اور ہچکی کے بعد حضور کی امی کی آنکھیں بند ہو گئی۔ حضور نے پہلی مرتبہ زندگی میں کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا تھا، پہلی مرتبہ کسی کو دنیا سے، حضور بہت روئے اور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، امی اٹھو، جو تھوڑی دیر پہلے تم شعر پڑھ رہی تھی نا، وہ شعر پڑھو۔ ایمن نے سینے سے لگا کہ شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے، میرا ایمان کہتا ہے یہ اللہ کی حکمت اس میں تھی کہ ایمن نے پہلی مرتبہ میں حضور کو منع کر دیا۔ اگر حضور ضد کر لیتے نا کہ امی بولو، تو دنیا دیکھ لیتی کہ حضور کی امی زندہ ہو کر پھر سے بول پڑتی، لیکن ابھی کچھ اور ہی خدا کو منظور تھا، تو کہا شہزادے جو دنیا سے جاتے ہیں بولا نہیں کرتے، ان کو دفن کرتے، تو حضور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کھودنا شروع کیا، اور اپنے ہاتھوں سے حضور نے اپنی ماں کو قبر میں لٹایا۔ 6 سال کی عمر میں ماں کی قبر میں اترے، ایمن کے سہارے ماں کو 2 ہی لوگ تھے بس، ماں تو دنیا سے جا چکی تھی، اور جب مٹی برابر کر دی گئی تو ایمن نے کہا چلو، حضور نے کمال معصومیت سے کہا میری امی، میری امی۔ ایمن نے کہا شہزادے اب تمہاری امی ہمیشہ یہی رہے گی، یہی رہے گی تمہاری۔ حضور نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑے اور ماں کی قبر سے لپٹ گئے، اور لپٹ کے لگے۔ ایمن کہتی ہے امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ دنیا میں تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے، تم بھی چلی گئی۔ یہ کہہ کے رو پڑے۔ حضور کے آنسو ماں کے مزار پہ گر رہے تھے، حضور رو رہے تھے ماں کی جانے پر۔ آج تمہیں قدر نہیں ہے، اپنی جوانی کے گھمنڈ میں ہو، تمہاری آنکھوں پہ پٹی ہے، تم غفلت میں ہو۔ حضور 6 سال کے ہوئے وہاں کے مزار پہ آنسو بہا۔ ایمن نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا چلو۔ ایمن کہتی ہے میں سینے سے لگا کے جب حضور کو لے کے جا رہی تھی، حضور کو ماں سے اتنی محبت تھی کہ روتے جاتے تھے اور پلٹ پلٹ کے ماں کے مزار کو دیکھتے جاتے، پلٹ پلٹ ماں کے مزار۔ پتہ نہیں ایمن نے کیسے ان زخموں پہ مرہم رکھا، کیسے آنسو پوچھے، اور حضور پوری زندگی ماں کو یاد کرتے، اور جب یاد کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ میری امی۔ حضور کہتے میری امی، میری امی، میری امی۔ اسی لیے حضور کو امی کہنے کا ایک راز یہ بھی ہے، حضور بار بار کہتے تھے نا میری امی، تو اس لیے حضور کو امی کہا گیا۔ صوفیہ کہتے ہیں امی کا مطلب ہوتا ہے ماں والا، امی کا ایک مطلب ہوتا ہے ماں والا، ام القرآن والا بھی ہوتا ہے، اللہ سے پڑھنے والا بھی ہوتا ہے، اور امی کا ایک مطلب ماں والا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بہت یاد کرتے تھے امی کو۔ ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھا کے اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، اور حضور مسجد کے کونے میں بیٹھے سر جھکا کر چپکے چپکے رو رہے تھے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آج اگر گھر جا کر ماں باپ حیات ہے تو ان کو راضی کر لینا، قدم پکڑ لینا،
ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو، ان کی ہر خدمت کرو، انہیں راضی کرو، اللہ تمہیں ملے گا، اللہ راضی ہوگا، تمہیں ہر نعمت ملے گی، تمہیں ہر برکت ملے گی، تمہاری ہر مصیبت۔ اتنا بڑا تعویذ تمہارے سپرد کر رہا ہوں، ماں باپ کو خوش کر لو، خدا دنیا کی ہر نعمت اور کامیابی تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کے چپ کے رو رہے ہیں۔ صحابہ کی عادت تھی، حضور جہاں بھی ہوتے تھے صحابہ حضور کو تکتے رہتے، حضور کو دیکھا حضور رو رہے ہیں، صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ رو رہے ہیں، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری امی کی یاد آ گئی۔ ہائے ہائے، مسجد نبوی میں، یعنی ابھی حضور کی عمر 50 سال سے زیادہ کی ہو گئی ہے، اب بھی حضور کو امی یاد آ رہی، میری امی کی یاد ہے، کاش میری ماں حیات ہوتی۔ ہائے ہائے، یہ منزل سب کے لیے آ سکتی ہے۔ آج ماں حیات ہے تو فائدہ اٹھا لو، باپ حیات ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں ماں باپ سے محبت کتنی ہونی چاہیے۔ کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی، جب اتنا کہا نا کاش میری ماں حیات ہوتی، سب رو پڑے، میرے آقا بھی رو، بہت روئے، سب روئے۔ کیا وہ ماں ہے جس پر نبی کے آنسو بھی اور صحابہ کے آنسو بھی ہیں؟ اللہ اکبر۔ روتے روتے جب افاقہ ہوا تو میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، کاش کاش آج میری ماں حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور پھر کہتے میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، ایسے میں میری ماں کو میری یاد آتی اور میری ماں مجھے پکارتی محمد۔ ہائے 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 ہائے، جسے قدرت مزمل مدثر طٰہٰ یاسین کہہ کے پکارتی، وہ رسول کہتے ہیں میری ماں مجھے پکارتی اور میری ماں مجھے جب پکارتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا تو میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ غور کیجئے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، بات ختم کرتے کرتے، حضور نے بہت محنت سے یہ دین ہم تک پہنچا، خندق تک کھودی دین کے لیے، حضور خندق کھود رہے، یہی بات چل رہی تھی، پھر بہت دور نکل گئی بات۔ حضور خندق کھودتے کھودتے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دیکھیے، اپنا پیٹ سے کپڑا ہٹا کر یہ دیکھیے، ان کے پیٹ پر پتھر بندھا تھا، پتھر تھا۔ تو کہا دیکھو حضور بھوک لگی ہے، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا۔ تو حضور نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، شکم اتھر سے کپڑا ہٹایا، 2 پتھر بندھے تھے۔ جب 2 پتھر بندھے ہوئے دیکھے، حضرت جابر رو پڑے کہ میرے نبی خندق کھود رہے ہیں اور وہ بھی 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے۔ بیوی کے پاس گئے، کہا کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں اور حضور نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، ہم حضور کو کھانے کی دعوت دیں؟ بیوی نے کہا 2، لیکن ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم سب کو کھلائیں، ہم اکیلے حضور کو کھلا سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، حضور کے کان میں چپکے سے دعوت دینا، ہم حضور کو کھلا سکتے۔ اچھا، دعوت دینے گئے، کان میں کہا حضور آپ کو دعوت ہے، ہم ایک بکری ذبح کریں گے، آدھا سیر جو ہے، آپ آئیے۔ جیسے حضور کے کان میں دعوت دی، حضور نے فرمایا اے خندق والو مبارک ہو، جابر کے گھر تمہاری دعوت۔ جابر گئے، بیوی سے کہا ارے حضور نے تو سب کو دعوت دے دی۔ تو جابر کی بیوی نے کہا میں نے تو کہا تھا تم کو حضور کو دعوت دے، کہا میں نے حضور کو دیا تھا، حضور نے سب کو دی۔ کہا پھر کوئی فکر کی بات نہیں، ہم نے حضور کو دعوت دی، حضور کو ہم کھلائیں گے، اور پورے لشکر کو حضور نے دعوت دی، لشکر کو حضور کھلائیں گے۔ تو بکری ذبح ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا، جب تک میں تمہارے گھر نہیں آؤں کھانا پکانا شروع مت کر، آٹا گون کے رکھو اور ہانڈی تیار رکھو، میں گھر آؤں گا جب شروع کریں گے۔ حضور گھر آئے، لعاب نکالا، آٹے میں ڈالا، لعاب نکالا، ہنڈی میں ڈالا اور کہا پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ۔ آدھا سیر جو اور 1 بکری کا بچہ ذبح کیا، یہ لعاب رسول کی برکت تھی کہ پورا مدینہ کھا گیا۔ اور جب کھا گیا تو حضرت جابر کہتے ہیں ہم ہانڈی کھول کے دیکھتے ہیں کہ جس وقت تو پکایا تھا وہ زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ یہ تمہارے میرے نبی کے لعاب کی شان ہے، جس کا لعاب اتنا بے مثال ہے۔
اس کی ذات کتنی بے مثال، واہ 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 واہ، کہہ لیں سبحان گے اللہ۔ سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ صلاۃ و سلام پر